وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان مبارک صورتوں میں سے ہے جو الفاظ کے اعتبار سے نہایت ہی مختصر لیکن جامعیت کے اعتبار سے بہت ہی بلند و بالا صورت ہے۔ اپنی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے اس صورت کا بڑا درجہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے اور اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے اس مبارک صورت کے اندر۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے، ارشاد ربانی ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے اس کا، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مبارک صورت سورہ اخلاص، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب آ جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناتا ہوں، ثلث القرآن۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اس مبارک صورت کی تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تہائی قرآن سناؤں گا، فرمایا یہ ایک صورت تہائی قرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو گویا سارے قرآن کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص جو ہے لشکر کے اندر کہیں جا رہے تھے، ایک شخص ملا اور وہ سورہ اخلاص بہت پڑھا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پوچھو کہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو اتنی زیادہ؟ اس نے کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، میں اس صورت سے اس وجہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد قباء کے اندر امامت کراتے اور وہ خاص طور پر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، اس کا آخری جملہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، فرمایا تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، یہ تیری محبت اس سورت کے ساتھ جو ہے یہ تجھے جنت کے اندر داخل کرائے گی۔ تو اس سورت کو پڑھنا، تہائی قرآن کو پڑھنا ہے، اس سے محبت کرنا، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احدیت و صمدیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس سے محبت کرنا گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، فرمایا اس کی تکذیب یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، حالانکہ جس نے پہلے بغیر سانچے کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں؟
فرمایا کہ وہی زندہ کرے گا، انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا۔ گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی کہ اس کی قدرت کا انکار کیا کہ وہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! وہ انسانوں کو بھی زندہ کرتا ہے، وہ زمین کو چیر کے ان اللہ فالق الحب والنوا، اس میں سے جو ہے وہ پودوں کو نکالتا ہے۔ فرمایا ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ فرمایا اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اولاد کا کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مختلف دنیا کے اندر مختلف مذاہب نے مختلف باتیں کہیں۔ کسی نے کہا، مجوسیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہیں، خیر کا رب اور ہے اور شر کا رب اور ہے۔ کسی نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، مشرکین نے۔ اور اسی طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی جنا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ بالکل ہر قسم کی اولاد ہونے سے، والد ہونے سے، بیٹا ہونے سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، تو یہ تو شریک کاروبار نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہو گیا، یہ بھی الہ بن گئے۔ فرمایا یہ کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ نظام سارا درم برم ہو جاتا، فساد واقع ہو جاتا۔ ایک کہتا خدا کہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا کہ گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا سردی ہونی چاہیے۔ تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر فرمایا کہ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر نظام قدرت کے اندر، نظام حیات کے اندر، کاروبار حیات کے اندر ایک فساد واقع ہو جاتا۔ اس لیے وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ فرمایا کہ تمام نظام کو وہی چلاتا ہے، پیدائش کو لے کر، موت کے لے کر، تغیر و تبدل، نظام واحد کے اندر۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار۔ یہ سارا چاند سورج کا نظام ایک مدار کے اندر چل رہا ہے، ایک سسٹم کے اندر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ذات اس کو چلانے والی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں، نظام میں، کسی چیز میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ اکبر! اس صورت کے اندر پوری توحید کو، ساری کی ساری توحید کو گویا کہ جمع کر دیا ہے۔ دوسری اس کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کیسا ہے، اور آپ کے خدا کا حسب نسب کیا ہے۔ عرب کے اندر حسب نسب کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بھئی کسی بھی شخص کی جو شخصیت ہے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر یہی سوال کرنے شروع کیے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خدا کا حسب نسب کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا۔ قل هو اللہ احد، بات تو رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، بات تو اللہ کی ہے، اللہ کی احدیت و صمدیت کو بیان کرنا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ اپنی زبان سے فرما دیجیے۔ وہ خود بھی کہہ دیتا، لیکن فرمایا کہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو رابط ہے، جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے خالق کی بات کو مخلوق تک پہنچانے کا، فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام فرمایا قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے کہی،
اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا بات تو اللہ کی ہے، ذکر تو رب تبارک و تعالیٰ کے، اس کی احدیت و صمدیت و وحدانیت کا اعلان اور اظہار ہو رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل، حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت مبارک نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو احدیت ہے، صمدیت ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، ہر اعتبار سے۔ فرمایا کہ ان سب نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ فرمایا کہ اولاد تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے بیوی پہلے ثابت کرنی پڑے گی۔ فرمایا اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، بلکہ اس نے تو سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی کہتے تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے بھئی فرشتے جو ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ جو ہے فرشتے بیٹیاں ہیں، گویا فرشتوں کو مونس قرار دیتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرنے والے کرتے ہیں مونس قرار دیا۔ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں پر موجود تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ فرشتے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے چونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بہت تابعدار ہیں، اور وہ فرشتوں کو مونس قرار دے کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے اور نہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةَ، اور انہوں نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا۔ کہا کہ یہ جنات جو ہے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جنات بھی نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی اولاد ہیں۔ حضرت عزیر کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معبودان باطلہ کا رد فرمایا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے صفت وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہ مستقل بالذات ہے ہر چیز کے اندر، اس کی نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دوسری جو صفت بیان کی ہے وہ ہے الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ والغنی الحمید، وہ غنی ہے، حمید ہے۔ فرمایا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر سارے جہان سے وہ مستغنی ہے، وہ کھانے پینے سے مستغنی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سارے جہان کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کہ سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے کہ اللہ الصمد وہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ ہر قسم کے نقصانات سے، تغیرات سے منزہ ہے۔ فرمایا کہ وہ زمان و مکان سے، ہر چیز سے منزہ ہے، کوئی زمان کوئی مکان کسی چیز کا احاطہ، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ہے، ایک ہے، اور فرمایا واحد بھی استعمال ہوا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں اس صورت کے اندر احد استعمال کیا۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ واحد 2 کے مقابلے میں ہوتا ہے، واحد 3 کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن احد جو ہے وہ مستقلاً، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ مستقل بالذات خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات گرامی، یہ صورت بڑی ہی مبارک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو ذکر فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ذکر کیا، اور ایمان والوں کو یہ بتایا
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ ذات کے اندر، صفات کے اندر، ہر چیز کے اندر مستقل بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ وہ کسی کو اس نے کسی سے کوئی چیز لی نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدیم ہے، اور سارے جہان کو وہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھتے ہیں، چونکہ قرآن کتاب توحید ہے، جہاں کتاب توحید کے اندر یہ ذکر کیا تو قرآن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے ذکر کیا کہ وہ محبوب علیہ السلام اللہ نے تمہیں ایسے عطا فرمائے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں۔ اور قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو اب یہ دونوں آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، قرآن تو کتاب توحید ہے، تو کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ دے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو ایکولیشن ہو گئی۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن کی آیات ہیں، قرآن کے اندر شرک تو نہیں ہے، قرآن تو کتاب توحید ہے، شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، عرب کے معاشرے کے اندر جو شرک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا۔ اس طرح کی کتنی آیات طیبات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جتنی ساری کی ساری صفات اللہ کے نیک بندوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے خود قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ قرآن سے باہر ہو تو آپ کہیں گے، اس پہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے، فلاں ہیں۔ لیکن جب قرآن کے اندر آ گئی تو لا محالہ ہمیں اس کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی، ہمیں کچھ سمجھانا پڑے گا قوم کو کہ اس کے درمیان کیسے فرق کریں گے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم۔ اتنی سی سادہ سی بات آخر کے اندر سماعت فرما لیجئے قرآنی ہدایات کی روشنی میں۔ اللہ اکبر، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقے کی اینک کو اتار کر اگر سادہ اور سمپل سمجھنا چاہیں، اور اگر چاہیں کہ یہ فساد ختم ہو جائے اور یہ فتنے ختم ہو جائیں اور مسلمان قرآن پر یکسوئی کے ساتھ جمع ہو جائے، وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو جتنی بھی صفات انبیاء کرام کے بارے میں ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، وہ سب صفات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، مستقلاً ان کی نہیں ہیں، عطائی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ قدیم ہیں، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ وہ خود مستقلاً ہیں۔ اور انبیاء کرام کو، امام الانبیاء کو، اولیاء کرام کو جتنی بھی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی عطا کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات کر لیں گے تو سارا جھگڑا، سارا فساد، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔